اکثر لوگ اس مسئلے کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کا ناک بند رہتا ہے، ناک میں سے ہوا کا گزرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح ناک بہتا ہے یا کیڑا گرتا ہے جس کو ہم پوسٹ نیزل ڈرپنگ کہتے ہیں۔ اسی مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو سائنوسائٹس ہے، ہمارے سائنس کا انفیکشن ہے، وہ کیا چیز ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات اور علاج کی کون کون سے پروٹوکولز ہیں۔ سب سے پہلے جو سائنس ہیں، بیسیکلی ہماری یہ جو ہڈی ہے ناک کے پیچھے، یہاں پہ نیچے تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہوا ہوتی ہے۔ اس کا مقصد قدرت کا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سانس اندر جاتی ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نارمل میکانزم بنایا تاکہ پھیپھڑوں تک ہوا صاف پہنچ سکے۔ اب ہوتا کیا ہے، کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ان سائنسز کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے وائرل انفیکشن، جس میں ہم کامن کولڈ یا فلو کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد بیکٹیریا کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں کی جو بدبو ہے یا خوشبو ہوتی ہے، جس طرح بٹھی پہ کام کرنا ہو گیا، شیشے کی فیکٹری ہو گیا، جو لوگ پیٹرول پمپس کے اوپر کام کرتے ہیں، انڈسٹریز کے اندر کام کرتے ہیں جہاں پہ دھول مٹی زیادہ ہوتی ہے، خوشبو یا بدبو زیادہ اندر کی طرف جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح الرجی کے مسائل ہیں، اکثر لوگوں کو الرجک رینائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، خوشبو، بدبو، پولن، کوئی گھر میں کوئی جانور وغیرہ پالے ہوئے ہیں، پیٹس وغیرہ ہیں، پالتو جانور ہیں، ان کے جو فرز ہوتے ہیں، جو بال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان سے الرجی ہوتی ہے۔ اسی طرح ناک کے اندر کچھ لوگوں کو پولپس ہوتے ہیں، لوتھڑے بن جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سے اس جگہ کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں سائنس کا انفیکشن ہوتا ہے۔ اب اس کی علامات کیا کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک ناک بند رہتا ہے یا بعض اوقات دونوں ناک بند رہتے ہیں، سانس لینے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، ساتھ میں الرجی کا کمپوننٹ ہو تو چھینکیں بھی آتی ہیں، ناک سے آنکھوں سے پانی بھی آتا ہے، ناک سے جو گاڑھے کلر کا گاڑھا ریشہ ہوتا ہے، پیلے کلر کا یا گرین کلر کا جو ہے نا ریشہ باہر آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا کیڑا پیچھے گرتا ہے جس کو ہم پوسٹ نیزل ڈرپنگ کہتے ہیں۔ بعض اوقات کھانسی دیکھنے کو ملتی ہے جو رات کو آتی ہے، دانت میں درد ہو سکتا ہے، سائنسز میں ہمیں اس جگہ پر پریشر محسوس ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، اور کانوں میں درد بھی کچھ کیسز میں دیکھا جاتا ہے۔ اب اس میں ہم پھر بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر یہ 4 ہفتوں کے اندر ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو ہم ایکیوٹ سائنوسائٹس کہتے ہیں۔ اگر 4 ہفتوں یعنی 1 ماہ سے زیادہ ہے، اس کو ہم کرونک سائنوسائٹس کہتے ہیں۔ دونوں میں جو وجوہات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ اب اس میں بیسیکلی ہم پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں، وہ کام کیا کرتا ہے، کھانے میں اس کو کیا پسند ہے، فیملی ہسٹری تو نہیں ہے ناک کے اندر پولپس وغیرہ بننے کی، اور الرجی کے مسائل تو نہیں ہیں، کیونکہ الرجک رینائٹس کے جو مسائل ہیں وہ جینیٹیکلی خاندان میں، وراثت میں ایک سے دوسرے کے اندر منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم پھر کچھ ٹریٹمنٹ پلان دیتے ہیں۔ پہلے ہم میڈیکلی بات کرتے ہیں، انویسٹیگیشنز کی بات کر لیں تو اس میں ہم پہلے تو کلینکلی پیشنٹ کو دیتے ہیں، اس کے بعد کیمرہ ڈال کے اس کو معائنہ کیا جاتا ہے سائنسز کا، یا بعض اوقات ہم CT اسکین بھی کرواتے ہیں۔ میڈیکل میں ہم ڈی کنجسٹنٹ کچھ ٹیبلٹس ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، کچھ سپریز وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں اگر بیکٹیریل انفیکشن ہو، اور اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ بیکٹیریا رہتا ہے، بیکٹیریل انفیکشن اگر سائنس کے اندر ہو گیا تو وہ ایک جو بیکٹیریا ہے وہ کافی سارے بیکٹیریا اکٹھے ہو کے ایک کالونی کی شکل میں رہتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں اور اینٹی بائیوٹک سے یا دوسری چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، ایک تھک قسم کی، ایک پلاسٹک قسم کی شیٹ سمجھ لیں، ایک سیکریشن سمجھ لیں، وہ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں جس کو ہم بائیو فلم کہتے ہیں۔ وہ جب اوپر چڑھ جاتی ہے تو اس کے نیچے جو بیکٹیریا ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ ہم اینٹی بائیوٹکس بھی بعض اوقات کچھ اگر دیتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں فائدہ نہیں دیکھنے کو ملتا۔ تو اگر بائیو فلم بن جاتی ہے تو ہمیں پھر کچھ خاص قسم کی اینٹی بائیوٹکس دینی پڑتی ہیں، اس کے بعد ہمارا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر پولپس وغیرہ ہیں یا ایکسیڈنٹ کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں تو اس کے لیے پہلے ہم کچھ سرجری کرتے ہیں، اس میں فیس آ جاتا ہے، اور باقی پروسیجرز ہیں جو بھی پیشنٹ کی انویسٹیگیشن کروانے کے بعد کروائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے اوپر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔